بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام قرآن کریم میں صرف چند مقامات پر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہایت عظیم الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ شخصیت ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت کے ساتھ فرمایا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے، قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے اور ان کی سب سے نمایاں صفات کیا تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقام سے نوازا اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور بعض باتوں میں سے کون سی بات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اور کون سی صرف تاریخی روایات میں ملتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ صرف 2 آیات ہیں، لیکن ان 2 آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بہت عظیم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 عظیم صفات عطا فرمائی، صدیقاً اور نبیاً، یعنی وہ انتہائی سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ یہاں ہمیں سب سے پہلا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچائی کی کتنی بڑی قدر ہے۔ انسان دنیا میں اپنی کامیابی کے لیے بہت سی چیزوں کو اہم سمجھتا ہے۔ کوئی مال کو اہم سمجھتا ہے، کوئی شہرت کو اہم سمجھتا ہے، کوئی منصب کو اہم سمجھتا ہے، کوئی طاقت کو اہم سمجھتا ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے فرمایا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ صدیق صرف وہ شخص نہیں جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ ہے جس کی پوری زندگی سچائی کا نمونہ بن جائے۔ اس کے دل میں سچائی ہو، اس کی زبان پر سچائی ہو، اس کے معاملات میں سچائی ہو، اس کے وعدوں میں سچائی ہو، اس کی عبادت میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بھی سچا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے مختصر ذکر سے بھی یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد سچائی پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ صدیق تھے، بلکہ فرمایا نبیاً، یعنی وہ اللہ کے نبی تھے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے اور انہیں آخرت کی جواب دہی یاد دلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اسی عظیم سلسلہ نبوت کا حصہ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک اور عظیم صفت بیان فرمائی، صبر۔ تو قرآن کی روشنی میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کم از کم 3 صفات واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں، سچائی، نبوت اور صبر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں صبر کا آنا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں میں صبر بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت برداشت کرنا، حق بات پہنچانا، مشکلات کا سامنا کرنا، اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا، یہ سب صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم اپنی معمولی پریشانیوں میں جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی رزق کم ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں، کبھی کوئی ہماری بات نہ مانے تو غصہ کرتے ہیں، کبھی دعا کا جواب فوراً نظر نہ آئے تو دل کمزور ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن حضرت ادریس علیہ السلام کو صبر کرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ مکاناً علیاً کا کیا مطلب ہے؟
اب ہم سورۃ مریم کی دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس طرح بلند مقام عطا فرمایا؟ اس بارے میں اہل علم نے مختلف تفسیری اقوال بیان کیے ہیں۔ صحیح حدیث میں معراج کے واقعے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعے میں مختلف آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے عظیم مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایات۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھنا بہت اہم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں عوام میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں چیز ایجاد کی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی کتابیں آئیں، یا ان کی زندگی میں بہت سی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر بات قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ آج کے انسان کے لیے صبر کا سبق۔ آج ہم فوری نتائج چاہتے ہیں، دعا کی اور فوراً قبولیت چاہتے ہیں، محنت کی اور فوراً کامیابی چاہتے ہیں، ویڈیو بنائی اور فوراً لاکھوں ویوز چاہتے ہیں، کاروبار شروع کیا تو فوراً منافع چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ملتی ہیں۔ کبھی انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی نقصان کو دور فرما دیتے ہیں، کبھی آخرت کے لیے اجر محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف تاریخ سننے کے لیے نہیں، یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ اگر ہم صرف یہ سکھائیں کہ بڑا ہو کر بہت پیسہ کمانا ہے تو ہم انہیں دنیا سکھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اللہ سے ڈرنا، نماز قائم کرنا، مشکل میں صبر کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، تو ہم انہیں انبیاء کی تعلیمات کے قریب کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک خبر چند سیکنڈ میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر خبر سچی ہو تو فائدہ، اگر جھوٹی ہو تو نقصان۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر خبر آگے بڑھانے سے پہلے سوچے کیا یہ درست ہے، کیا اس کا کوئی معتبر ذریعہ ہے، کیا اسے پھیلانے سے کسی کی عزت متاثر ہوگی، کیا یہ غیبت یا بہتان تو نہیں۔ سچائی صرف اپنی گفتگو میں نہیں بلکہ ہماری آن لائن زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ہماری دعائیں۔ جب ہمیں مشکلات پیش آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مشکلات میں اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ لہٰذا اگر زندگی میں پریشانی آئے تو مایوس نہ ہوں، نماز کی طرف آئیں، دعا کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اللہ پر توکل کریں اور صبر کریں۔ انبیاء کرام کا مشترکہ پیغام۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا حضرت ادریس علیہ السلام، یا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بہت زیادہ تفصیلات نہیں دیں،
لیکن جو کچھ بتایا وہ بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت سچے نبی تھے، اور فرمایا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ گویا ان کی مختصر قرآنی داستان ہمارے سامنے ایک مکمل کردار رکھ دیتی ہے: سچائی، نبوت، صبر اور اللہ کی طرف سے بلند مقام۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے احکام پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔